الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے اور ان صورتوں میں اور خاص کر کے اس صورت میں اللہ پاک نے ابتدا ہی فرمائی: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا. اس کا تقاضا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابی شکل میں قانون اور دستاویز متعین اور عملی شکل میں پریکٹیکل طور پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق وغیرہ کو بھی ذکر کیا جائے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں چیلنج فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس روئے زمین پر کوئی آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتا ہے. صرف اور صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اسوہ اور نمونہ ہیں. لوگوں سے کہا گیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل اور ایک آدرش نمونہ موجود. اس سورہ کہف کی ابتدائی آیت میں بھی یہی فرمایا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا یہ اللہ پاک کا احسان ہے. الحمدللہ اس ذات نے بھیجا ہے جو ساری اخلاق اور ساری خوبیوں کی مالک ہے. انزل علی عبدہ الکتاب. آپ کو تو بھیجا ہی، لیکن آپ کے ساتھ ایک کتاب بھی نازل فرمائی. ولم یجعل لہ عوجا. اور اس کتاب میں یہ مخلوق کی، انسانوں کی یا ناقص الوہیت کے دعویٰ کرنے والوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ خالص اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف سے. انزل، اس کا اکرام فرمایا کتاب کا. لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کر دیا اور پھر ضرورت کے بقدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا گیا. تو انزل علی عبدہ الکتاب، جس کے اوپر کتاب نازل کی گئی ان کے لیے فرمایا انزل علی عبدہ. اتنا بڑا اعزاز اور اکرام اس سے نوازا گیا کہ ایک ایسی کتاب عطا فرمائی کہ جس میں کوئی کجی، ٹیڑھا پن، کوئی وروداباس، کوئی باتوں میں کم علمی ہو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں فرمائی. انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آخری نبی بنا کر تشریف لائے گئے، یہ اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے. اس کے بعد انزل علی عبدہ الکتاب، صرف آپ کو عملی نمونہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، ساتھ میں اصول اور ضابطے اور عملی زندگی کو بتلانے والی کتاب بھی نازل فرمائی. اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. یہ اکرام ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امت محمدیہ کا کہ ایسی کتاب آپ کے ذریعے نازل کی گئی
کہ جس کے اندر کوئی کجی اور کوئی تیراپن نہیں ہے، یہ مخلوق کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اللہ پاک فرماتے ہیں بہت سارے وروداباس دیکھتے، کتاب کے شروع میں کچھ ہے، بیچ میں کچھ ہے، آخر میں کچھ ہے۔ دیکھ لیجئے آسمانی کتابوں میں انسانوں نے تبدیلی کر دی اور ایسا تیراپن اختیار کیا کہ جس کے مضامین پڑھ کر آج لوگ یہ سوچ میں پڑتے ہیں کہ یہ خدائی کلام ہے یا انسانی کلام۔ خدا ہی کا کلام تھا، لیکن انسانوں نے جب تحریف کر دی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو ادھر سے ادھر یہودیوں نے کر دیا، عیسائیوں نے کر دیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کتاب اس طرح کی تمام قسم کی شرارتوں سے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے جتنے طریقے ہیں، اس کتاب کے ذریعے ان سارے طریقوں کو ختم کیا گیا۔ ایک بالکل دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، ایک ایسا دین اور ایک ایسا سیدھا راستہ دیا گیا، قیما لینذر بأسا شدیدا، تاکہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرائیں۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی اور آپ کو کہا گیا کہ آپ ڈرائیے ما اتاہم من نذیر، ایسی قوم کو ڈرائیے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ جزیرۃ العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خاندان قریش میں اور عرب میں کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بنی اسماعیل میں کم نبی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل ہے، اور بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا قیما، یہ جو دین تمہیں دیا گیا ہے یہ تیراپن والا نہیں ہے۔ مہیمنن، قرآن کریم کی صفت بتلائی، آسمانی کتابیں جو تورات اور انجیل ہے اپنی اپنی قوموں نے اس کو بدل دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما کر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں جو گڑبڑ کی گئی تھی اللہ پاک نے اس کو درست کروایا۔ یہ قرآن کریم کی صفت ہے قیما، ایک ترازو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی صحیح تعلیم کیا ہے اس کو جاننے اور جانچنے کا معیار اللہ پاک نے قرآن کریم کو فرمایا۔ اس لیے فرمایا وہ مہیمنن علیہ، یہ قرآن نگرانی کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور بنی اسرائیل کے انبیاء پر ہونے والے اعتراض کے جوابات۔ ان کی مقدس شخصیتوں کو قرآن کریم نے کھول کھول کر بیان کیا۔ کہیں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے، پھر وہ قصہ ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ انبیاء کے قصے ذکر کر کے بتلایا کہ یہ انبیاء ہماری طرف سے ان اخلاق کے اوپر عمل کرنے والے، جو بائبل میں لکھا گیا ہے انسانوں کی طرف سے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے، ان کی تعلیم تو وہی ہے جو قرآن کریم ان کے واسطے سے نقل کرتا ہے۔ تو پہلے فرمایا قیما لینذر بأسا شدیدا، آپ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس کتاب پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، ایسوں کو ڈرائیے بأسا شدیدا، سخت پکڑ ہوگی اللہ پاک کی طرف سے۔ یہ تو ان کے لیے فرمایا، اور فوراً فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور آپ ان کو ڈرائیے جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی۔ تو پہلے فرمایا آپ ڈرائیے بأسا شدیدا من لدن، بیچ میں فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات میں جنت کی بشارت کن کو دے اس کا اللہ پاک نے حکم فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، سب سے پہلے ایمانی صفات، اللہ پاک کی ذات عالی کو ایک ذات، صفات، حقوق، ان تمام چیزوں میں ایک مانے، اور دوسرے نمبر پر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھیجنا برحق ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی تشریف لانے والے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ پاک نے 25ویں پارے میں اس کا ذکر فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف آنا ہے۔ خیر، تو اللہ پاک بشارت دیتے ہیں دو چیزوں پر، ایک ایمان کی بنیاد پر
اور دوسرے اس کے ساتھ اعمال صالحہ کی بنیاد۔ یہ دو چیزیں قرآن نے ذکر فرمائی، اور ان دو چیزوں پر عمل کرنے والوں کو یبشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ پورا قرآن کریم ایمانیات سے بھرا ہے، پورا قرآن کریم اخلاقیات، بندوں کے حقوق، بندوں کے ساتھ کیے جانے والے معاملات، ان تمام کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہم لوگوں نے عمل صالح کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ عبادتیں سمجھی ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن جب قرآن کریم اعمال صالحہ ذکر کرتا ہے، مسلم شریف کے کتاب الایمان میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے صحابہ کے سوال بتلائے کہ صحابہ نے یہ پوچھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا اور صحابہ نے جواب دیے۔ ان چیزوں میں کیا ہے؟ اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ ان اعمال میں جیسے حقوق اللہ ہے، حقوق العباد بھی ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے بعد والے پارے میں، پہلے سوا پارے میں تو یہود کا، ابراہیم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام، اس قسم کے قصے اور بیت المقدس کے قبلے والا ذکر فرمایا، لیکن بعد والے آدھے میں یعنی سوا پارے میں لیس البر ان تولوا وجوہکم کے ذریعے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے نیکی کی چند چیزوں کو ہی نیکی سمجھ لیا ہے۔ یہ خطاب تو مکہ کے مشرکین کو ہے، لیکن سارے انسانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم قبلہ کی طرف صرف چہرہ، یہ بھی نیکی ہے، لیکن یہی اکیلی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اللہ پاک نے فرائض اور حقوق اور اخلاقیات کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں بھی آگے اللہ پاک نے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اس کے بعد بندوں کے حقوق ذکر فرمایا، کمزوروں، ضعیفوں، مسکینوں اور یتیموں کے احکام کو ذکر فرمایا۔ اس کے ذریعے بتلایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس میں اللہ کی عبادت کے ساتھ اخلاقیات، معاملات، معاشرات، آپسی سماجی زندگی اور اس طرح کے معاملات زندگی بھر میں جو کچھ ہوتے رہیں گے، یہ سب کے متعلق قرآن اور حدیث نے حکم دیا ہے، ان کی ترغیب اور ان کی تعلیم دی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ عبادات کے علاوہ ایک بہت بڑا وسیع باب ہے جس کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے عمل صالح کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کر کے بتلایا۔ یہ عمل صالح اللہ پاک نے اس کو ایمان کے ساتھ مستقل ذکر فرمایا اور یہ بتلا دیا کہ وہ اعمال اللہ پاک کو پسندیدہ ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ کچھ چیزوں کو انسان اپنے لیے عبادت سمجھ لے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہ ہو تو یہ چیزیں جب تک نبی کی مہر نہیں لگے گی، ان الدین عند اللہ اسلام، پسندیدہ مذہب اللہ پاک کے یہاں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہی ہے۔ خیر، تو اللہ پاک نے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو یہ بتلایا کہ ان کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے۔ دنیا میں پانی کی تاثیر ہے، پیاس بجھتی ہے، دوا کی تاثیر ہے، علاج اللہ پاک نے لکھا ہے تو ہو جاتا ہے، رات دن ہزاروں لاکھوں قسم کی چیزیں ہیں، روزی روزگار کے ذریعے ہیں، یہ سب اسباب کے درجے میں ہیں، ان تمام کو اختیار کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قید و توکل، چیز کی حفاظت کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ راستے میں چھوڑ کے چلے جاؤ اور پھر چیز نہ ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو اس کی نگرانی کا انتظام کر لے اور پھر اللہ پاک کی ذات عالی پر بھروسہ کرے۔ تو جس طریقے سے چیزوں میں تاثیر، پوری سائنسی دنیا علت اور معلول سے چلتی ہے، یہ ہے تو یہ ہے، فلانی چیز کی تاثیر کرتی ہے۔ پوری مادی دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے ہر چیز کے متعلق چیزوں پر ہی اثر انداز، چیزوں ہی کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ انسانوں کو رب الارباب اللہ پاک کی ذات عالی کو چھوڑ کر چیزوں کی تاثیر نے خدائیت کا درجہ دے دیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو، راہبوں اور کاہنوں، عیسائیوں کے جو بڑے بڑے پادری ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، بلکہ یہود کا بھی ذکر فرمایا، اپنے ارباب، اپنے علماء کرام اور اپنے نیک لوگ، اتخذوا، انہوں نے ان کو رب کا درجہ دے دیا، خدائیت کا درجہ دے دیا، اللہ پاک نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فرما کر بتلایا کہ یہ جو دل کو سکون اور طمانینت دیتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت مادیت نہیں دے سکتی وہ راحت اور وہ سکون جو ایمانیات اور اعمال صالحہ میں، اور ان کی بنیاد پر بھی بغیر اسباب کے اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قرآن نے ذکر کر کے بتلایا، بے سر و سامانی میں، کم تعداد میں، کم تیاری میں دشمن کے مقابلے میں ہے، لیکن اللہ پاک نے کامیاب فرمایا۔ تو جیسے چیزوں کی تاثیر ہے، یہ ایمان اور اعمال صالحہ مومنین کو کہا گیا کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے، صرف عبادات نہیں، اس پر بھی دوستوں اور بزرگوں کچھ ہماری طرف سے کبھی عبادات کو ایسا درجہ دیا جاتا ہے جو ایمانیات، اور کبھی عبادتوں کو بالکل اس طرح دور کر دیا جاتا ہے اور اس کو اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے بیان میں بہت سی باتیں فرمائی ایمانیات کی، اخلاقیات کی، اس کے بعد ان کی باتوں سے یہ تاثر نکلتا ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں، تو کچھ لوگوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ افراط و تفریط اس امت کی خاصیت نہیں ہے، یہ تو امت وسط، یہ ہر چیز کو اس کا درجہ دیتی ہے، اس لیے عبادات کا اپنا درجہ ہے، اور وہ اللہ پاک کی پسندیدگی، اللہ پاک کی محبت اور تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین ارحنی یا بلال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بلال جلدی سے اذان دو تاکہ میرے دل کو نماز کے ذریعے سکون مل جائے، قرۃ عینی لی فی الصلاۃ، یہ ایک بڑا مقام۔ اگر کسی نمازی نے کوئی گڑبڑ کی تو یہ نماز کی اپنی تاثیر نہیں ہے، نماز کی تاثیر تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائیوں اور بے حیائی کی چیزوں سے روکتی ہے۔ اب اگر کسی کی نماز نے اس کو نہیں روکا تو نماز کا قصور نہیں ہے، اس کے پرہیز نہ کرنے کا قصور۔ رات دن دیکھتے ہیں دنیا میں ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں، پرہیز کا بھی کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی پرہیز نہ کرے اور ڈاکٹر کو جا کر کہے کہ آپ کی دوائی کا تو کوئی اثر ہی نہیں، اس طریقے سے تمام عبادتوں کو اس کا درجہ دیا جائے۔ لیکن جو لوگ صرف نماز ہی کو سب کچھ سمجھ لیں اور بندوں کے حقوق ضائع کریں، جو معاملات اور مسائل اس سے بندوں سے لگے ہیں، مالیات کے ہو، اخلاقیات کے ہو، اور دوسری شادی بیاہ یا رشتے کے ہو، ان تمام کے اندر ان کا خیال رکھا جائے، یہ بھی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ میں داخل ہے۔ اصل بتلانا یہ ہے کہ یہ چیزیں اعمال صالحہ اللہ پاک کی طرف سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی پوری زندگیاں اعمال صالحہ پر گزری تو اللہ پاک نے بے سر و سامانی کے عالم میں بھی کامیابی فرمائی۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں جو اصل مضمون مجھے ذکر کرنا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بأسًا شدیدًا مِن لدن، آپ ایک سخت پکڑ کی ہماری طرف سے، من لدنہ فرمایا، اللہ پاک کے نظام قدرت اور نظام کائنات میں سے ہوگا کہ جو نافرمان ہے اللہ پاک ان کو ڈرا رہا ہے، بأس شدید سے، سخت پکڑ سے ڈرا رہا ہے۔ وہاں تو مطلق فرمایا، اور اب اس جگہ پر ایک مخصوص عقیدے والوں کو فرمایا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پاک کے لیے اولاد مانی۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جو کمیونٹی ہے ہمارے عیسائی بھائی، ان کے پاس جو مذہبی چیزیں صحیح شکل میں تھیں، قرآن کریم نے فرما دیا بِمَسْتُخْرِجُوا مِن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی نگرانی کا ان کو ذمہ دار بنایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، تورات میں ہدایت اور نور ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور اس زمانے کے بادشاہ اسی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کر دیتے، یحکم بها النبیون، اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ذکر کر کے بتلاتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کی حفاظت نہیں کی، نہ کر سکے اور کوشش بھی نہیں کی، اس امت کو اس کی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن ہماری حفاظت میں نہیں ہے، قرآن سے ہم حفاظت میں ہیں۔ قرآن اپنائیں گے، قرآن پر عمل کریں گے تو اللہ پاک چین و سکون، امن و عافیت عطا فرمائیں۔ ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کی عبادت سے دور ہو جائے گا شیطان اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اور دوسری آیات میں فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے دور ہو گیا
اس کو تنگی والی زندگی دنیا میں بھی دی جائے گی، آخرت کی تو ہے ہی، صاف لفظ ہے وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے بڑی بے چینی والی، بڑی گھبراہٹ والی، بڑی تکلیف والی زندگی ہوگی یہ دنیا میں۔ یہ آیات بتلاتی ہے کہ اعمال صالحہ، اور اس میں بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو لے کر آئے، اس تعلیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ذکر فرمائے یہ عوجن نہیں ہے، قیمن ہے، اس میں کوئی وروداباس کوئی چیز نہیں۔ اب عقائد لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو اپنی بکس بہت ساری لکھی ہے، اس میں ڈسکوری آف انڈیا میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں شمال مغرب سے آنے والے مسلمانوں نے اس ملک کو سب سے بڑی چیز دی ہے، وہ انسانیت کا احترام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید لے کر آئے، اس توحید ہی کا تقاضا ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ جب وہ ایک ہے تو اس نے جن کو پیدا کیا اور جن کو بھی اس دنیا میں اس نے پہنچایا، یہ کوئی خدا بن نہیں سکتے۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا پالنہار، تمہارا معبود تو صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور اس کے ذریعے بتلایا۔ چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ یہ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں کو خاص طور پر ڈرائیے جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اور عجیب ہے، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تصور کروایا اور ان کی پیدائش کے وقت سے جو حالات بتلائے، بلکہ ان کی والدہ کے حالات حضرت مریم کے بھی بتلائے، اور ہر جگہ پر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عبدیت کا لفظ ذکر فرمایا۔ پیدا ہوئے بغیر باپ کے، یہودیوں نے اعتراض کیا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی گہوارے میں گوریے میں، ہم ان سے کیسے بات کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوت گویائی پیدا ہوتے وقت دی، اور بچہ ہے اگر کچھ بول لے بغیر مقصد کے، یہ مقصد کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی پہلا جملہ فرمایا، نعوذ باللہ، مجھے خدا کا بیٹا مت کہو، مجھے تین خداؤں میں سے تیسرا مت کہو، 3 in 1 میں مجھے شریک نہ کرو، اللہ پاک کی ذات عالی ایک ہی ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم، قرآن فرما رہا ہے یہ 3 خدا والی بات چھوڑ دو، انتہوا، اس سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ پاک ان آیات میں اللہ پاک کے لیے بیٹا تجویز کرنے والوں کو، اس لیے کہ بیٹا انسان کی محتاجگی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ بیٹا بڑا ہو، جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو مجھے کام لگے، میرے گھر کے کام میں میرے دوسرے مسائل کو حل کرے۔ یہ محتاج مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ پاک کی ذات عالی کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر یہ سب سے بڑا احسان فرمایا کہ انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ پاک کی ذات عالی سے وابستہ کر دیا۔ اس لیے قرآن کریم کی ان آیات میں جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی اور نعوذ باللہ لفظ ولد ذکر فرمایا، ولد جس سے پیدا ہو، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہاں پر بھی قالوا اتخذ الرحمن ولدا، تو ولد کا عربی میں ابن کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن وہ مطلق بیٹے کے لیے، جیسے آپ کبھی کسی اپنے سے چھوٹے بچے کو کہیں گے کہ بیٹے ادھر آؤ تو بیٹا نہیں بن جاتا ہے، لیکن ایک محبت کا لفظ۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو جملہ فرمایا، مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ پاک نے نہ عورت تجویز کی اور نہ بیٹا تجویز کیا، نعوذ باللہ۔ یہ قرآن نے ان آیات میں اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرنے کو انتہائی ناراضگی سے ذکر فرمایا۔ اسی طرح دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ مریم کی، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا،
یہ لوگ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں. لقد جئتم شیئا، تم ایک ایسی چیز لے کر آئے ہو جو بالکل عجیب و غریب ہے، جو تصور سے باہر ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ. یہ جملہ اتنا خطرناک ہے، یہ عقیدہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یا اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کو خدا کا بیٹا قرار دے کر خدائیت کے درجے میں لے آنا اتنا خطرناک ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات سے کہ وہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں. اور پھر آگے اللہ پاک نے خود فرمایا کہ اللہ کے لیے اولاد یہ تجویز کرنا نہ اللہ کی طرف سے ہے نہ مخلوق کی طرف سے. جنہوں نے اس کو تجویز کیا اور عقیدے کا ایک جز بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اللہ پاک فرماتے ہیں لعلک باخع النفس، آپ اپنے آپ کو ان کی وجہ سے، اس غلط عقیدے کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا یہ تو شرک ہے. لیکن عیسائیت جس دنیا پر گئی ہے، خدا کے مقابلے میں نعوذ باللہ ایک دوسرا خدا کھڑا کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. اور ولد کا مطلب ہوتا ہے، قرآن نے سورہ احزاب میں فرمایا ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنا، ماں وہ ہوتی ہے جس سے بچہ پیدا ہو. یہ قرآن نے فرمایا. دوسری دتک لڑکا، لے پالک، وہ اگر کسی کو ماں اور باپ کہتا ہے تو ماں اور باپ بنتے نہیں ہیں. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے قرآن اور حدیث کی آیتیں اور حدیثیں بری پڑی ہے. لیکن اس کو بیٹا کہہ دیں، یعنی حقیقی تصور اولاد والا اس کے ساتھ ہو. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے دل میں دو دل نہیں ہوتے ہیں، اس طریقے سے ایک آدمی کے دو باپ نہیں ہو سکتے. یہ قرآن نے فرمایا. خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس عقیدے کو رد کروایا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو ایک خدا کا دامن پکڑوایا. رستم ایران کے سپہ سالار نے پوچھا حضرت ربیع ابن عامر کو کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ فرمایا اللہ تعالی، اللہ نے بھیجا. اور کیوں بھیجا؟ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں شامل کرنا. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی اس آزادی کے قائل تھے جس میں خدائیت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا